جو طلباء ہیں، جو علماء ہیں کہ 14 سال لگاتے ہیں، انہیں وہ تنخواہ نہیں ملتی۔ جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وہ 7 سال 8 سال لگاتا اور لاکھوں روپے کما رہا ہوتا ہے۔ تھوڑے سے وقت میں آپ انہی ڈاکٹرز انجینئرز کی طرح کمانے لگتے ہیں، اس حلال طریقے میں اور آپ کا اضافہ ہو جائے تو کتنا بہتر ہوگا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وتعاونوا علی البر والتقوی، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا احسان عظیم کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اس جہان میں پیدا کیا، اور لاکھوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے صدقے یہ کائنات بنی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا ٹاپک لے کر آیا ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مدرسے کے طالب علم اور عالم دین کو میں سمجھتا ہوں آج اس کی ضرورت ہے کہ جب ہم دین اسلام پہنچاتے ہیں لوگوں تک، تو اب دین، کیونکہ یہ جو دور ہے یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جب ڈیجیٹل میڈیا اور عروج پر ہے، تو اسلام کو ہمیں جب پہنچانا ہے دور دور تک، تو شاید آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آج کی جو طاقت ہے وہ ڈیجیٹل لٹریسی ہے، یا ڈیجیٹل میڈیا ہے، یا سوشل میڈیا ہے، یا میڈیا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تعاون کرو نیکی کاموں میں اور تقوی میں۔ تو قرآن حکیم فرقان نے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تعاون کرنا اچھے کاموں میں۔ اب اچھے کام کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے مختلف طریقے سے جو ہے یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، دیگر اپلیکیشنز ہیں، اس میں جو ہے وہ اپنے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں۔ ان میں منفی پروگرام بھی ہوتے ہیں، ان میں مثبت پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر ہمارے علماء، ہمارے مدارس کے طلباء دین اسلام کی صحیح ترویج اس سوشل میڈیا کے ذریعے اگر کریں تو کئی لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اور یقین جانیے، اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ اور صرف میں یہ بات کہنے میں برملا آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ صرف آپ ویڈیو ہی نہ ڈالیں، بلکہ یہ جو آپ مدارس میں پڑھا رہے ہیں، جو طلباء ہیں، جو علماء ہیں، جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ 14 سال لگاتے ہیں، لیکن ان کی وہ تنخواہیں، ظاہر سی بات ہے وہ وقت کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، انہیں وہ تنخواہ نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وہ 7 سال 8 سال لگاتا اور لاکھوں روپے کما رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی ٹھیک ہے خدمت کر رہا ہے، لیکن جو آپ خدمت کر رہے ہیں وہ شاید کوئی نہیں کر رہا، اور وہ آپ خدمت اللہ اس کے رسول کے رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کو صرف اپنے وقت کا پیسہ ملتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک پیغام لے کے آیا ہوں، یہی وہ وقت جو آپ دین کی خدمت کرتے ہیں، اگر آپ فی سبیل اللہ کرنا شروع کر دیں اور تھوڑا سا وقت اگر آپ ڈیجیٹل لٹریسی کو سیکھنے کے نکال لیتے ہیں، اور ایسا آپ کو موقع ملتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں آپ انہی ڈاکٹرز انجینئرز کی طرح کمانے لگتے ہیں، جو حلال طریقے سے جو آپ کما رہے ہیں اس حلال طریقے میں اور آپ کا اضافہ ہو جائے تو کتنا بہتر ہوگا۔ جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہوں کما قال السلام کہ لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ تو مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کو وہ مسلمان پسند ہے جو قوی ہے، وہ مسلمان پسند ہے جو معیشت کے اندر اور اکنومیکلی بہت بہتر ہے۔ اور دینے والے ہاتھ سے مراد یہی ہے کہ اسے لوگوں کو بانٹنا آنا چاہیے، نہ کہ لینا آنا چاہیے۔ تو آج ہمارے طلباء جو دینی مدارس میں ہیں یا علماء، وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت تو دے ہی رہا ہے، وہ تھوڑا کماتے ہیں اللہ لیکن برکت دیتا ہے، لیکن اگر وہ اچھا کمانے لگیں گے اور جو حلال ذریعے سے وہ کما رہے ہیں اس میں اور اضافہ ہو جائے گا، تو یقین مانیں وہ اچھے طریقے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ پھر وہی علماء ہوں گے، وہی طلباء ہوں گے جو مدارس بنا رہے ہوں گے، جو دین کا پیغام آسان طریقے سے پہنچا رہے ہوں گے۔ اور پھر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اسلاف کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی خلیفۃ المؤمنین گزرے، آپ کی شان کیا تھی کہ جب بھی اسلام کو مال کی ضرورت ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیش ہوئے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب اللہ کے رسول نے پکارا
تو آپ کا ایک اونٹ یعنی کہ مال سے لدا ہوا اگر مدینہ منورہ میں کھڑا ہوا ہے تو آخری اونٹ شام میں کھڑا ہوا ہے، تو اتنا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین کے لیے وہ خیرات اور صدقات کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے وہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا قریب اور بڑا قربان لگتا ہے۔ تو بات اتنی سی، آپ نے یہ نہیں دیکھا حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ پورا مال اللہ اس کے رسول کے سامنے لے کر آ گئے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا رکھ کر آیا؟ فرمایا اللہ اس کا رسول رکھ کر آیا۔ تو اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، لیکن جب یہ کب ہوگا؟ جب آپ خود مستحکم ہوں گے، جب آپ خود بہتر ہوں گے۔ تو آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ایک پلیٹ فارم کی جس کا نام ریحان فاؤنڈیشن ہے، جس کا مقصد و محور یہ ہے کہ اس کے فاؤنڈر ریحان اللہ والا بھائی وہ چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مدرس ہو، چاہے وہ معلم ہو، وہ اس کا کام یہ ہو کہ ہر پاکستانی کم از کم آج کے دور میں 1,00,000 روپے حلال طریقے سے کمائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویسے تو مختلف ذرائع ہیں، لیکن یہ ڈیجیٹل لٹریسی کو یوز کرتے ہوئے اگر وہ کماتا ہے تو وہ جلد انشاءاللہ اس کام میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ میں آپ کو دعوت دوں گا اپنے ان مدارس کے طلباء علماء کو جو کہ ڈیجیٹل لٹریسی سے محروم ہے یا انہیں معلوم نہیں ہے، تو آئیے ہمارے ساتھ جڑیے۔ اور ہمارے مختلف کورسز ہیں جس میں آپ کو ڈیجیٹل لٹریسی کے حوالے سے گرافک ڈیزائننگ کا کورس ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کورس ہے، ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس ہے، بہت سارے کورس ہیں آپ کو فری آف کاسٹ وہ سکھائے جا رہے ہیں۔ کیوں سکھائے جا رہے ہیں؟ تاکہ آپ ایک مستحکم پاکستانی بنیں، ایک بہترین مسلمان بنیں اور دین اسلام اور اس پاکستان کی خدمت کریں۔ بات اتنی سی ہے، اٹھبان کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، جب بندہ ہمت کرتا ہے تو بگڑا کام سنورتا ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔